خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید، اس کے کلام اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ خداوند اپنے خدا کے زندگی بخش کلام اور اس کی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ کا خادم پاسٹر یوسف رضا آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنے کے لیے حاضر ہے، اور میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں جو روز بروز میری اور آپ کی زندگی میں یہ خوبصورت لمحات عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی مقدس ہیکل میں آ کر آپ سب کے ساتھ مل کر اس عظیم خداوند خدا کو مبارک کہہ سکے اور اس کا شکر ادا کر سکے جو قادر مطلق ہے، جو جلال کا بادشاہ ہے، جو رب کائنات، مالک کون و مکان، حی القیوم قادر خدا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ سب سمجھتا ہے، تو بھی وہ ہماری زندگی میں یہ فضل اور یہ کلام رکھتا ہے کہ ہم اس کو جان سکیں، کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا ہے، خدا ہماری زندگیوں سے خوب واقف ہے، وہ جانچتا ہے، کیونکہ خدا کے پاس جانچنے کی قدرت ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، وہ میرے اور آپ کے ارادوں کو جانتا ہے۔ تو آئیے، اگر وہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ ہم اسی خدا کے سامنے آئیں جو خدا ہمیں جانچتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شکر گزاری کریں اپنے لیے، خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کی تعریف کریں، خدا کی تمجید کریں کہ خدا نے آپ کو برکت دی، خدا نے آپ کو زندگی دی، خدا نے آپ کو فضل دیا، خدا نے آپ کو گھر بار دیا، خدا نے آپ کو جاب دی، خدا نے آپ کو اولاد دی، خدا نے آپ کو صحت تندرستی بخشی اور زندگی جیسی نعمت دی ہے۔ شکر گزاری کیجئے ان تمام بے شمار نعمتوں کا جو ہم مانتے نہیں ہیں تو بھی خدا ہمیں دے دیتا ہے، اس کی شکر گزاری کیجئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اسے پکاریں، اس کی حضوری میں آئیں، اس کے زندگی بخش کلام کو سنیں، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں گے تو پھر ہم شادمان ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم برکت پانا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں جاتی رہیں گی، دکھ جاتے رہیں گے، نا امیدی جاتی رہے گی، بے بسی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، حسد نفرت ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کدورت ختم ہو جائے گی، بدعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح حلیم اور فروتن ہے، وہ یہوہ قدوس جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے بڑی حلیمی کے ساتھ اس کے قدموں میں چھپ جائیے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی ہیکل میں مجھے لا کھڑا کیا اور اپنا کلام دیا
تاکہ آج اس کلام سے، اس آواز سے خدا کی حضوری اور معمولی ہم سب کے دلوں پر راج کرے، اور ہم اس کے کلام کو قبول کرتے ہوئے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کو قبول کرتے ہوئے زندگیوں میں خوشحالی، شادمانی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اے خداوند، میں شکر گزار ہوں آج کہ آپ نے پھر ہمیں موقع دیا، ہمیں پھر اپنے کلام کے لیے تیار کیا، پھر اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشا، اپنی صلیب کے نیچے کھڑے ہونے کا شرف بخشا، اپنے گھر میں آنے کا فضل بخشا۔ شکر گزاری کرتا ہوں، اور ایک ایک زندگی کے لیے، ایک ایک جان بدن کے لیے جو خدا آپ کے کلام کی آواز سن رہے ہیں، اے خدا ان کے دلوں کو نرم کر، اے خدا ان کے دلوں کو زرخیز کر، تاکہ زرخیز زمین پر، زرخیز دل پر تیرے کلام کا بیج بکھرے، اگے اور سو گنا پھیلایا جائے۔ اے خدا میری دعا ہے آج بہت ساری زندگیاں خدا آپ کی طرف آئیں، بہت ساری زندگیوں کو برکت ملے، بہت ساری زندگیاں نجات پائیں، بہت ساری زندگیاں توبہ کر لیں، اپنے ان کاموں کو چھوڑ دیں جو شریر کے ہیں، جو ابلیس کے ہیں، ان کو چھوڑ کر خدا کو اپنے آپ کو آپ کی حضوری میں لے آئیں، اور آپ یسوع کے نام میں برکت پائیں، قبول کر لیں، اور خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیں، نجات لیں، زندگی لیں۔ اے خداوند، آج گہرے طور پر کام کر، لوگوں کو کھڑا کر، ہم آواز بنا، ہم خیال بنا، تاکہ ہم اس کھیت میں جس میں خدا نے ہمیں رکھا، اس خدمت کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں خدا برکت پا جائیں، آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ اے خدا، میں شکر گزاری کرتا ہوں ان زندگیوں کے لیے جو روز آپ کے کلام کو سنتے ہیں، خدا اس کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں، اور آج خدا دعا کرتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں خدا تو لوگ میں سرفرازی عطا کر، چرچ بڑا بنا دے، کلیسیا بڑی ہو جائے، اور خدا اس کلیسیا کے اندر سے لیڈر تیار کر، کلام کی خوشخبری ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو، اور خداوند آپ کے نام کو جلال دے۔ میری دعا ہے خداوند، ہمارے چرچ کو برکت دے، ہماری کلیسیا کو برکت دے، خدا ہمارے چرچ کے ایک ایک ممبر کو برکت دے، اپنے خادم کو مسا کر، اپنے خادم کو بلیس کر، مکاشفہ دے، روح القدس کی معمولی سے بھر، اپنے الفاظ دے، تاکہ تیرے کلام کے وسیلہ سے پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، اور خدا تیرے پاک روح کے وسیلہ سے سمجھایا جائے۔ میں برکت پاؤں، میں زندگی پاؤں، اور کثرت تو خدا تو سنتا ہے، تو جواب دیتا ہے۔ میرے دل کی ساری بین کو کھول، شولڈر بین ختم کر، لگ کے سن خدا، تو مجھے استعمال کر، کیونکہ خدا آپ نے مجھے بنایا، آپ نے مجھے تیار کیا، آپ نے مجھے کھڑا کیا، تاکہ یہ کلیسیا دی
تاکہ اس کلیسیا کے اندر خداوند آپ کا کلام بیان کر سکوں. میں اپنی کلیسیا کے لیے شکر گزار ہوں. برکت چاہتا ہوں ان زندگیوں کے لیے جو چرچ کو سپورٹ کرتی ہے. اے خدا کلیسیا کے ہر ممبر کو برکت دے جو چرچ کے لیے خداوند اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. تیرے بندہ پاسٹر ڈینیل سردار کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو وہ خدمت کر رہا ہے. خداوند آپ کے کلام کی منادی اور خدا اپنے اس طرح خدا ورشپر اپنے خدا مصنف اے خدا گیتوں کا وسا تو نے اپنے بندہ کو دیا ہے. ہم شکر گزار ہیں ان کے لیے کہ پاکستان کے اندر تو اسے استعمال کرتا ہے. تیرا شکر ہے. آپ کے پاس بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. آپ سب کو یسوع مسیح میں خوش آمدید. خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے اور آج کا پیغام ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے, اپنی زندگی میں اسے رکھیں گے اور آج پورا دن ہم خداوند کی اس بات کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں گے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے. انسان کی کتاب ہے اور اس کا 16واں باب ہے اور اس کی دوسری آیت مقدسہ ہے. آئیے خدا کے کلام میں ہم آج کا پیسج سنیں گے, حوالہ سنیں گے. غور کیجئے خداوند کے کلام میں سے. انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں, لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. ہاللویا. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت نازل ہو. آمین. ایک بار پھر غور سے سنیے گا اور کلام اگر آپ کے پاس ہے تو کھولیے گا انسان 16 باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ. انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں, لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. آمین. خداوند روحوں کو جانچتا ہے. خدا ہمیں جانچتا ہے. خدا ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے, تجربہ رکھتا ہے. ہم دوسروں پر بڑی نکتہ چینی کرنے میں اور کتنی جلدی نکتہ چینی کرنے میں ہم کرتے ہیں. دوسروں کے بارے میں ہم اتنی باتیں تکرار کرتے ہیں. دوسروں کی زندگی کے بارے میں, ان کے کریکٹر کے بارے میں, ان کے رویے کے بارے میں عام انسان بھی نکتہ چینی کرتا ہے, مگر اپنے کاموں پر سوال اٹھانے میں سستی کرتے ہیں. غور کیجئے, انسان اپنی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں, لیکن یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ مگر اپنے کاموں پر سوال اٹھانے میں سستی کرتے ہیں. جب ہمیں دوسروں سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہر طرح کی برائی کرنے کے خیال دل میں سوچتے ہیں. جب کوئی دوسرا بندہ
شخص ہمیں تکلیف دینے والی باتیں کرتا ہے، ہمارے بارے میں کمنٹس دیتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے اس کے بارے میں منصوبے کیسے باندھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کیسے کرتے ہیں؟ ہم 1 2 3 کا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر گروپ بندی کے اندر دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اکثر اپنی جاریت کے جواز پیش کرتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ خواہ مخواہ ہی حد سے زیادہ حساس ہو گئے۔ ہم اپنی روشوں کو برا سمجھے یا نہ سمجھے، یاد رکھیے کہ خدا ان کو اپنے راست ترازو میں تولتا ہے۔ اپنے دین درانہ دلائل سے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش بیکار ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو جانتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان نیک کام کرے مگر پیچھے نیت غلط ہو؟ بے شک آپ عبادت سے خالی دلوں کے ساتھ عبادت کی محفلوں میں حاضر ہو سکتے ہیں اور یسایہ نبی کی کتاب کو پڑھیں، اس کے پہلے باب کو پڑھیں اور پہلے باب کی ہم 10ویں آیت سے 17ویں آیت تک پڑھیں تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ لکھا ہے، اے صدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوک کی قربانیوں سے اور فریبہ بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل نہ غور کیجئے خدا کے کلام میں، خداوند کے کلام میں، آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت، نئے چاند اور سبت اور عیدیں جماعت کی بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو،
مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ خدا کے کلام میں یہ سایہ نبی کیا خوبصورت بات ہمیں سکھاتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ غریب سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہو جبکہ دل میں خدا سے کوسوں دور ہو؟ یہودا اسکریوتی نے ایسے ہی کیا تھا، اور جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں یہودا اسکریوتی کے بارے میں، تو یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 12ویں باب میں 4 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک یوں لکھا ہے، مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا۔ پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ خدا ان کے کلام میں کیا ممکن ہے کہ آپ مسیح کے بارے دلیری سے محبت کا اعلان کرتے ہو اور حقیقت میں شیطانی کاموں کی حمایت کر رہے ہو؟ کئی دفعہ ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے، ہم غور کریں، ہم بظاہر بڑے اپنے آپ کو پاک صاف، پرہیزگار، ایماندار، سچ بولنے والا ظاہر کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہمارے کام جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کس کیٹاگری پر کھڑے ہیں، کس کیٹاگری کے ہیں۔ یہودا بے شک یسوع کے ساتھ تھا، لیکن اس کا دل اس بات سے نہیں تھا، وہ ہمیشہ اس چکر میں رہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے پاس آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بڑا جی جی کر کر ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور وہی لوگ باہر جا کر جس کی جی جی کر رہے ہوتے ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پترس نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں متی کی انجیل کو دیکھیں تو متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کو دیکھیں تو 16ویں باب کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں، سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے
یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کیا آپ خدا کے سامنے جب قربانی گزرانتے ہیں جبکہ کلی طور پر آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ سول بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سول بادشاہ کی معرفت، اور سول نے کیا کیا ہم غور کریں گے آج خداوند کے کلام میں۔ خدا ہماری زندگی میں ایک گہرا بھید ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل 13 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت ہے۔ 13ویں باب کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، اور وہ وہاں 7 دن سیموئیل کے مقرر وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیموئیل جلجلال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تب سول نے کہا، سوکھتی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ سو اس نے سوکھتی قربانی گزرانی۔ خداوند کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں، کیا آپ بری نیت کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں؟ مقدس یعقوب رسول خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے، اگر آپ یعقوب رسول کا خط اس کا 4 باب پڑھیں تو 4 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کریں۔ غور کیجئے میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں یعقوب کی معرفت سیکھتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے۔ ہمارے کچھ کرنے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہمارے اچھے کاموں کے کرنے کے پیچھے نیک محرکات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے لیے محبت، رحم، فیاضی، ایمان، اس کے برعکس ان کے پیچھے برے محرکات بھی ہو سکتے ہیں، مثلا گھمنڈ، رتبے کی خواہش، شہوت، لالچ، غصہ، خوف اور کسی کو تکلیف دینا۔ جب خداوند ہماری نیتیں جانچتا ہے تو وہ ایک بات ضرور دیکھتا ہے، اور وہ ہے محبت۔ وہ سب کاموں کو جو ہم کرتے ہیں ان کا آغاز خدا سے اور دوسرے لوگوں سے محبت کے باعث ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں پڑھیں اور اس کا پورا 13واں پڑھیں تو اس 13ویں باب کے اندر محبت کے بارے میں کیا خوبصورت دلائل ہیں، اور لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی چھانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو
اور میرا ایمان یہاں تک ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر میں سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ محبت صابر ہے، مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راضی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زبان نہیں، نبوتیں ہوں تو معروف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ غور کیجئے خدا کے کلام میں، پہلا کرنتھیوں 13واں باب کیا خوبصورت محبت کی اس روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم سب کچھ بھی رکھیں، اگر ہم سب کچھ بھی جانیں اور سب کچھ بھی اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہو، تو اگر محبت نہیں ہے نا تو پھر خدا راضی نہیں ہے۔ خدا کیسے خوش ہوتا ہے؟ غور کیجئے، کیونکہ خدا ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ ہمارے دل میں اگر محبت نہیں ہے، لاکھ قربانیاں چڑھا لے، لاکھ شکر گزاریاں دے لے، لاکھ دیکھے دے لے، لاکھ بکرے چھکرے دے لے، لیکن اگر محبت نہیں ہے، اگر ہم اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار نہیں کرتے، اپنے بھائی کو پیار نہیں کرتے، اسے راکا یا پاگل کہتے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر ہم خود سوچیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ خدا آج میرے اور آپ کے دلوں کو جانچتا ہے، اور وہ ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے کہ میں ہی قادر خدا ہوں، میں ہی قدرت والا خدا ہوں، اور میں ہی تمہیں برکت دے سکتا ہوں۔ اپنی گزشتہ کارگزاری پر غور کریں کہ اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے۔ جب خدا آپ کی نیتوں کو جائزہ لیتا ہے تو اس سے درخواست کریں کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے آپ کو بھی دکھائے۔ آئیے آج خدا کے اس بھید کو سمجھے۔ بے شک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے تو نہیں؟ کیا آپ دھوکہ دہی تو نہیں کر رہے؟ غور کیجئے آج خدا کیا کہتا ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک، لیکن خدا روحوں کو جانچتا ہے، خدا دلوں کو جانچتا ہے، خدا زندگیوں کو جانچتا ہے۔ ہم اگرچہ زمین پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں ہیں، ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، ہم دوسرے کو برا کہہ کر اپنے آپ کو اچھا کر رہے ہیں، لیکن کلام کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ غور کیجئے۔ آئیے خداوند کے حضور جھکیے، کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا ہے۔ آئیے اپنا دل خدا کو دے دیجئے، خدا سے کہیے خدا میرے دل میں محبت والا دل ڈال دے،
میرے اندر زندگی والا دل ڈال دے تاکہ دوسروں کے لیے بھلائی، دوسروں کے لیے چنگائی، میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں، میں کسی کے لیے برا نہ سوچوں، میں خداوند تیری مرضی کو پورا کروں، اور اس کی مرضی ظاہر ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ہم ویسا ہی کریں۔ آئیے دعا کریں گے، ہم خدا کے حضور نوشید سیموئل کے لیے دعا کریں گے، بشپ ندیم کے لیے ہم دعا کریں گے، ہم سردار کے لیے خدا کی حضوری میں دعا کریں گے، ہم جیکب سردار کے لیے دعا کریں گے، ہم ان تمام زندگیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی منادی کا حصہ بنتے ہیں، ہم ان سب کے لیے خدا کا جلال مانگیں گے، کیونکہ خدا جلال کا بادشاہ ہے، خدا قادر مطلق ہے۔ خدا ہماری بیٹی نوشین کو اپنے فضل سے، اپنے جلال سے معمور کرے، اس کی زندگی کے اندر خدا اپنا کلام نازل کرے، اس کے ایمان کو مضبوط کرے، اسے بلیس کرے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم دعا کریں گے آنے والے دنوں کے لیے، اور کل جب فادرز ڈے ہے، ہم اس فادرز ڈے کے لیے بھی، تمام باپ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کریں گے، جو زندہ ہیں ان کے لیے برکت مانگیں گے، اور جو باپ خدا میں سو گئے ہیں خدا کی شکر گزاری کریں گے ان کے لیے کہ وہ خداوند میں سلامتی میں ہے۔ خدا ہمیں بھی راست باز باپ بنا کر استعمال کرے، کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا ہے، خدا ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ خدا بے شک قادر مطلق ہے۔ آئیے اس کی اس معموری میں اپنے آپ کو پیش کریں اور شکر گزاری کریں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ آئیے all fathers کے لیے، all the world's fathers کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ تمام پاسٹرز جو پادری ہیں، اور پادری پدر سے نکلا ہے، باپ ہے یہ، ہم اپنے خادموں کے لیے بھی دعا کریں، جو باپ کی طرح کلیسیا کو سنبھالتے، پرورش کرتے، ان کی خدمت کرتے باپ کی طرح۔ آئیے اپنے پادری صاحب کے لیے، اپنے پاسٹرز کے لیے، اپنے خادم کے لیے بھی دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ The mighty Lord Jesus, you bless all the fathers, you bless all the fathers, and Holy Spirit bless and heal, and the good wisdom of good health. او خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، آج کی برکت کے لیے۔ بے شک تمہارے دلوں کو جانچتا ہے، تو ہماری نیت کو جانچتا ہے، اور تمہاری نیت سے خوب واقف ہے۔ آج دعا کرتا ہوں تمام سننے والوں کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، برکت دے، تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ خدا ہمیں جانچتا ہے۔ بے شک ہم اپنی نظر میں خوب اچھے بنتے، اچھا کام کرتے، روشوں کو پاک سمجھتے، لیکن
اے خداوند آج ہم اپنی روشوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں بتا، ہماری تربیت کر اور ہمیں سکھا اور ہمیں محبت کرنا سکھا، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سکھا، تابعداری سکھا، فرمانبرداری سکھا اور اپنے کلام سے ہماری تربیت کر۔ اے خدا ہم عدم معرفت کی وجہ سے دور نہ، کیونکہ انسان عدم معرفت کی وجہ سے دور ہو رہا ہے، کلام نہیں جانتا، اس کو تربیت نہیں ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہے، وہ سیکھا نہیں ہے۔ خدا تمہاری تربیت کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہوں اس بڑی برکت کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے جو خدا آپ کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آج پوری دنیا پر اپنی برکت نازل کر اور اس کلام کے وسیلہ سے کروڑوں روحوں کو بلیس کر، اور وہ جان جائے کہ خداوند ہمیں جانچتا ہے، خداوند ہمیں پرکھتا ہے اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اے خدا سب زندگیاں آپ کے کلام سے برکت پائیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، اگر وہ کوئی آس امید ان کے دل میں کوئی تمنا، کوئی دعا، التجا، درخواست ہے، تو تیرا خادم تیرے گھر سے ان کے لیے برکت کی دعا کرتا، ان کے لیے برکت چاہتا، پاپوں کو بھیج، کلام کو نازل کر، زندگیاں بحال، خوشحال، شادمان ہو جائیں اور ان زندگیوں میں تازگی آ جائے۔ ہمارے چرچ کو برکت دے، ہمارے چرچ کے ایک ایک ممبر کو برکت دے، تیسرے چرچ کو بنانے کے لیے لوگ دے، کلیسیا دے، ڈونر دے، اور آسمان کی بادشاہی سے روپیہ پیسہ دے، تاکہ ہم تیسرے چرچ کو بنانے کے لیے خداوند آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ آپ جو دلوں کو جانچتے ہیں، ہماری نیت کو جانچتے ہیں، یہ ضرورتیں ہیں خدا، تو آج برکت دے، پاک روح سے بھر، کلام سے بھر، روح القدس سے بھر، اپنے خادم کو مسا کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ آنے والا دن جو کل کا دن ہے، ہیپی فادرز ڈے، ہم آپ کو ایڈوانس میں سب کو یہ وش کرتے ہیں کہ خداوند آپ تمام فادرز کو بلیس کرے اور آپ اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔ God bless you all the viewers۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ Thank you نوشی، God bless you۔ Happy Father's Day، God bless you۔ اور خدا کا شکر کرتا ہوں، آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خدا آپ کی زندگی میں جہاں بھی آپ ہیں، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا کا جو باپ ہے، شفقت والا ہاتھ، وہ آپ کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ Thank you، God bless you۔